انڈیا میں کیے جانے والا G20 اجلاس میں پوری دنیا سے ان 20 ممالک کے پریزیڈنٹس کو بلایا گیا جن کی اکانومی پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ یعنی کہ اگر اس اجلاس یا ان پریزیڈنٹس میں سے کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچتا تو انڈیا آج پوری دنیا میں بلیک لسٹ ہو جاتا۔ اس اجلاس میں امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن بھی شرکت کر رہے تھے، جس کی سیکیورٹی دنیا کی سب سے سخت سیکیورٹی مانی جاتی ہے۔ یہاں پر سیکیورٹی کی خاص طور پر انتظامات کیے گئے تھے۔ ان کی سیکیورٹی سے متعلق بالی ووڈ میں کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں اور حقیقت میں بھی ان کا کانوے کسی فلم کی سین سے بالکل بھی کم نہیں ہے۔ ان کی سیکیورٹی کی خاص ذمہ داری خفیہ ایجنسی سیکرٹ سروس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ایجنسی سال 1865 میں بنائی گئی، لیکن 1901 سے لے کر ابھی تک اس کا کام ہے صرف امریکی پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کی حفاظت کرنا۔ اس ایجنسی سے جڑی کچھ ایسی باتیں ہیں جیسا کہ اس ایجنسی میں کل 7000 ایجنٹس کام کرتے ہیں، جن میں عورتیں تک بھی شامل ہے۔ ان 7000 ایجنٹس کی ٹریننگ کوئی عام ٹریننگ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے ٹف ٹریننگز میں سے ایک ہوتی ہیں۔ ویسے تو جو بائیڈن کو دنیا کے پاورفل لوگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، لیکن یہ اپنی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی انتظام خود نہیں کر سکتے۔ ان کا ہر ایک فیصلہ سیکرٹ سروس ایجنسی کو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ جب صدر چاہیں کہ وہ اکیلے ہو جائیں تو ممکن ہے کہ جو بائیڈن کی اس بات کو بھی سیکرٹ سروس والے ماننے سے انکار کر دیں۔ اگر امریکی صدر کسی بھی ملک کے دورے کے لیے انہیں جانا پڑے تو سیکرٹ سروس والے جس تاریخ کو انہیں جانا ہے تو اس سے کم از کم 3 مہینے پہلے ہی یہ لوگ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ امریکی پریزیڈنٹ جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں وہ کوئی عام بلٹ پروف گاڑی نہیں ہوتی، بلکہ اس گاڑی کو ریکوائرمنٹس کے حساب سے خاص پریزیڈنٹ کے لیے بنایا گیا ہے، جسے دی بیسٹ نام دیا گیا ہے۔ یہ گاڑی صرف بلٹ پروف ہی نہیں بلکہ اس میں کئی قسم کے سسٹم ہیں، جیسے کہ اسموک سکرین، آنسو گیس، نائٹ ویژن اور تو اور اس میں ایسے سینسر لگے ہیں جو قریب 50 میٹر دور سے ہی کسی بھی آنے والے میزائل کو وہیں سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، اور اگر اس پر کوئی راکٹ آ بھی جائے تو یہ اسے آسانی سے جھیل بھی سکتا ہے۔ اب آتے ہیں دوبارہ سے اس اجلاس کی طرف۔ یہ اجلاس انڈیا کے کیپٹل نیو دلی میں ہونے جا رہا تھا، جہاں پر اس اجلاس کے سارے انتظامات کیے جا چکے تھے۔ جن کمپنیز نے ان اسپیشل لوگوں کے لیے انتظام کر رکھے تھے، انہی میں سے کمپنی آئرس جے پور نے یہ آرڈر کیا تھا کہ ان خاص مہمانوں کے لیے چاندی اور سونے کے برتنوں میں ان کے آگے کھانا پیش کیا جائے۔ ان خاص لوگوں میں ایک ایکسٹرا اسپیشل شخص جو بائیڈن بھی شامل تھے، جو کہ اگر کہیں جاتے ہیں تو ایک پوری کانوے کے ساتھ جاتے ہیں۔ ان کی کانوے باقی پریزیڈنٹس کی کانوے کی طرح بالکل بھی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے پہلے کئی امریکی صدرز کو مارا جا چکا ہے، جن میں سے 1865 میں ابراہم لنکن، 1881 میں جیمز گارفیلڈ، 1901 میں ولیم مائک کینلی اور پھر لاسٹ 1963 میں مارے جانے والے جان ایف کینیڈی۔ یہی وجہ ہے کہ ان سب کے بعد اب امریکہ اپنے پریزیڈنٹس کو لے کر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد امریکہ نے اپنے پریزیڈنٹ کے لیے خاص قسم کی سیکیورٹی بنائی ہے، جسے ٹرپل سیکیورٹی سسٹم کا نام دیا گیا۔ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ آخر یہ ٹرپل سیکیورٹی سسٹم ہے کیا اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ دراصل امریکی صدر کی سیکیورٹی 3 حصوں میں ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلے حفاظتی ڈویژن کے ایجنٹ ہوتے ہیں، پھر درمیان میں سیکرٹ سروس کے ایجنٹ اور لاسٹ میں ان کے ساتھ پولیس ہوتی ہے۔ لیکن جب جو بائیڈن انڈیا آ رہے تھے تو انڈیا کی جانب سے انہیں ایکسٹرا پروٹیکشن دی گئی، جن میں انہوں نے اپنے سب سے اسپیشل پولیس فورسز دی۔ سیکرٹ سروس اور وائٹ ہاؤس کا عملہ 2 سے 3 ماہ پہلے ہی آ کر آس پاس کے ایجنسی سے ملنا جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہاں پر انٹیلیجنس بیورو کے وی آئی پی سیکیورٹیز ماہرین سے بات چیت کرتے ہیں۔ سیکرٹ سروس یہ فیصلہ کرتی ہے کہ صدر کس جگہ پر ٹھہریں گے اور پھر اس جگہ کی مکمل چھان بین شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جس ہوٹل میں وہ رہیں گے اس ہوٹل کے
पूरे अमले का बैकग्राउंड तक चेक किया जाता है। इसके अलावा भी कई किस्म के इंतजामात देखने को मिलते हैं, जैसा कि एयरपोर्ट पर फिजाई हदूद को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि सदर के साथ सिर्फ उनका एयरफोर्स तैयारा ही नहीं आता, बल्कि इनके साथ एक्स्ट्रा 6 बोइंग C-17 तैयारे और एक हेलीकॉप्टर। इस पूरे फिजाई कॉन्वे के साथ प्रेसिडेंट इंडिया पहुंचते हैं। अब जबकि प्रेसिडेंट इंडिया पहुंच जाते हैं तो इसके बाद की भी मुकम्मल प्लानिंग पहले से ही तय होती है। इसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट और मकामी एजेंसीज ये तय करती है कि सदर का कॉन्वे किन रास्तों से जाएंगी, क्योंकि इन रास्तों में ये चीज़ भी देखी जाती है कि किसी भी हंगामी सूरत में इन्हें किस रास्ते से सही सलामत ले जाया जाएगा। ये पूरी प्लानिंग सिर्फ एक हिस्सा है ट्रिपल सिक्योरिटी सिस्टम का। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ ये देखा जाता है कि अगर इन पर किसी भी किस्म का हमला होता है तो इनके लिए महफूज जगह कौन सी होगी, कौन कौन से हॉस्पिटल इन्हें करीब पड़ते हैं। ये इन सब चीज़ों को यकीनी बनाते हैं कि जिस जिस जगह पर सदर होंगे उन सब जगहों से हॉस्पिटल का ट्रामा सेंटर 10 मिनट से ज़्यादा की दूरी पर तो नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इनके पास डॉक्टर की पूरी टीम होती है जो इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर वहां पर खुद ही इनका पूरा ट्रीटमेंट करती है। इसके लिए भी पहले से ही आसपास के सारे हॉस्पिटल्स के बाहर सीक्रेट सर्विस के एजेंट पहले से ही तैयार खड़े होते हैं। इसके साथ इनका ब्लड ग्रुप का खून भी होता है, ताकि जब इन्हें खून की जरूरत पड़ जाए तो इन्हें इनके लिए इंतजार नहीं करना पड़े। जैसे जैसे इनके आने की तारीख करीब होती है तो सीक्रेट सर्विस के एजेंट सारे स्टॉप को बार बार चेक करते हैं। जिस होटल में इन्हें ठहरना होता है उनके आसपास के सारे सड़कों से गाड़ियों को हटा दिया जाता है। पूरे के पूरे होटल कई दिन पहले ही बुक किए जाते हैं, जिसमें सदर और उसके साथ आए पर्सनल लोग रहते हैं। पूरे होटल के सभी कमरों की अच्छी तरह से छानबीन की जाती है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि यहाँ पर कोई खुफिया कैमरा या फिर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस तो यहाँ नहीं है। और तो और पूरे होटल से ही टीवी और टेलीफोन्स तक को हटा दिया जाता है। खिड़की से कोई हमला ना करे, इसके लिए सारी खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शील्ड्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा सदर के खाने के लिए इनका अपना अमला साथ आया होता है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट खुद भी इन खाना पकाने वालों पर अपनी कड़ी नजर रखते हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सदर के खाने के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। थोड़ा सा ही वक्त होता है सदर के स्टे करने का, जिसके बाद दोबारा इसे जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचकर रवाना किया जाता है। अगर आपको किसी भी हिस्ट्री, साइंस, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज या फिर स्पेस के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी रिसर्च करने के बाद आपको उसका ज़रूर आंसर करेंगे।